کچھ عراق دے نوجوانن مشکل ترین سوال اکٹھے کیتے، اجے میں تم دسیا نہیں کیڑی حجت اور کیڑی بیٹی۔ کچھ عراق دے نوجوان مشکل ترین سوال اکٹھے کیتے، انہاں کے مدینے جا کے اللہ دی حجت تو سوالاں دا جواب بھی لینے اور دوسرا اس کی زیارت بھی کر دیں کیونکہ اس کی زیارت مثل زیارت خدا ہے۔ الحمدللہ اس کی زیارت مثل زیارت خدا۔ سوال لے کے مشکل ترین سیدھا مدینے پہنچ کے، ذرا غور نال جملہ سن لو جی، سوال لے کے سیدھا مدینے پہنچ، دروازہ ہے تھوڑے 7ویں امام دا، سمجھ آگے صاحبان، جا کے دستک دیتی، دروازے دے اندروں کنیز بولی، کنیز، اگر میں نے دیکھو تو میری غلطی ہی سمجھ آئے گی۔ دروازے دے اندروں آئیے بسم اللہ، ایک صلوات پڑھو مولا دی اس عزت والے ذاکر دی آمد ہے۔ مولا میر مدد خیال ہے صحیح ٹھیک، کوئی تھوڑی جی تکلیف تسی کرو نہ کدی ایدے آ جاؤ تاکہ میں اینج کرن تو بچ جاؤں۔ اے آ جاؤ مہربانی فرما، نوجوان اٹھو، میں بزرگن نہیں آکھیا، تسی آ جاؤ میرے تسی سجے کھبے ویکھاں گے تو کام نہیں پورا ہو جانا جی۔ ایتھے آؤ نا سامنے بسم اللہ کرو، آ جاؤ بھائی، میں ٹھیک ہو؟ چلو آ گئے ہو، میں میری مشکل آسان ہوگی کیونکہ میں پہلے بڑی مشکل ہے ہی کھڑائی جی جی، میں جو مولا دی گل ہک کر رہے ہیں تو سن لو، تو میں ہک جملہ ہی صاحب دا آکھنا ہے۔ حالی جا میں گزارش انہوں نے کیتی ہے میں 10 بجے پڑھنا ہی بہ کے مدیار اور 9 اتھے ہو گئے تے 1 گھنٹے چ میرے خیال ہے میں وزیر آباد نہیں پہنچتا، تے بہرحال گل ہک سن لو، بس حاضری ہے۔ امام دے دروازے تے پہنچ گئے، مقصد کی ہیں جی پورا ویکھو نا، ہون چھڑ دیو، یہ ساری مجلس بچیوں تسی صفحہ مروہ بنائی ہوئی ہے، کوئی این جاندہ ہے کوئی این جاندہ ہے۔ مقصد دو ہیں، ایک زیارت امام، ایک سوال نہ دے جواب۔ دروازے تے جب میں توڑے جی کسی دا نام نہیں جاندہ جو میں نام لے کے مخاطب کرا، میں بس اپنی عقیدت نالی پڑھ دا، اس دروازہ کھٹکھٹایا، اندرو کنیز دی آواز ہے، من انتال الباب، کون ہے دروازے تھے؟ انہاں کے عراق دے رہنا لے ہیں۔ مقصد دو ہے، سوالوں دے جواب بھی، زیارت امام بھی، وڈیاں دے نوکر بھی، خادم بھی وڈے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سارا رات لطف لو تو بھی میں ادھا تھوڑا ہے۔ کنیز دی آواز ہے، امام تو گھر ہے ہی نہیں، جو زیارت کرو، زیارت تب ہوگی جب مولا ہوں گے۔ رہ گئی بات سوالوں کی تو سوال مجھے دے دو، مولا کی 4 سال کی بیٹی سے میں جواب ابھی لے کے آؤں۔ مولا سلامت رکھنا جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھنا۔ امام دی 4 سال دی بیٹی گھر موجود ہے، میں امام دی بیٹی تو جواب لے آنی، اور بیٹی دا نام ہے جناب فاطمہ، مشہور جناب معصومہ۔ توجہ ہے صاحبان؟ وہ حیران ہو گئے، انہیں کہ ہیں 4 سال دی بیٹی، وہ جواب کیا دے گی؟ میں نے نہیں آکھیا جو وڈیاں دے خادم وڈے ہی ہوندے ہیں۔ بی بی نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، وہ جواب دے سکتی ہے، وہ باب العلم کی بیٹی ہے۔ جو باب العلم دی بیٹی ہوئے جواب دے سکتی، تسی ویکھو میں نو بس انہا نہیں بانا۔
انہوں نے دیتے کاغذ جس سے لکھے ان سوال، وہ ہن باہر کھڑے جواب لین واسطے کنیز اندر چلی. 4 سال دی امام دی معصومہ بیٹی جائے نماز تے بیٹھی. یہ کوئی ایک بندہ ہی سمجھ آئے جی. اس نے کاغذ رکھے اور حجت کی بیٹی نے حجت بھری نظروں سے سوالوں کو دیکھا. حجت کی بیٹی نے حجت بھری نظروں سے سوالوں کو دیکھا. ہر سوال کے نیچے بی بی نے جواب لکھا. اور میرے عزت دار علاقے دے عزت دار سامعین، صرف جواب نہیں لکھیا، بی بی نے باب علی امامت علی مہر اٹھا کے خود سوالات لا دیتی. بی بی دا سوالات امامت علی مہر لا دینا اس گل دی دلیل ہے جیسے اللہ کو اعتماد امام پہ تھا ویسے امام کو اعتماد 4 سال کی بیٹی. یا علی بی بی نے دیتے سوال میں ختم کرا. سوال دیتے انہوں نے شکریہ ادا کیتا. واپس لوٹ رہن خوش ہو گئے کہ چلو ایک مقصد تو پورا ہو گیا. ایک مقصد تو پورا کہ سوالوں دے جواب مل گئے. زیارت تو محروم ہو. جا رہے تھے کہ سر اٹھایا، راستے میں شمس امامت کو طلوع ہوتے دیکھا. اگو سرکار کاظم تشریف لے کے آئے. امام دے قدم گر گئے. مولا عراق کے رہنے والے ہیں؟ فرمایا جانتا ہوں. فرمایا 2 مقصد لے کے آئے تھے؟ فرمایا جانتا ہوں. آپ کی زیارت بھی، سوالوں کے جواب بھی؟ فرمایا یہ بھی جانتا ہوں. مولا زیارت یہاں ہو گئی، سوالوں کے جواب آپ کے گھر سے لے آئے. مولا نے فرمایا دکھاؤ نا کیا سوالوں کے جواب لے کے. انہیں کاغذ کیتا. مولا سوال بھی پڑھے اور جواب بھی پڑھے اور مسکرا کے امام نے جوابات 3 دفعہ بوسہ دے کے مدینے دا منہ کر کے بیٹی نے مخاطب کر کے فرمایا تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو. تیرا باپ تجھ پہ قربان ہو.